ایک بندہ آپ اس کو اس لیے پسند کرتے ہیں وہ مخلص ہے, سنسیئر ہے. اللہ سے زیادہ سنسیئر کون ہے آپ کے ساتھ؟ ٹھیک ہے. ایک بندہ آپ اس سے اس لیے دوستی لگاتے ہیں آپ کا رازدان ہے. اللہ سے بڑا رازدان کون ہے؟ رائٹ. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ ما غرک بربک الکریم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. سورہ تکویر. اے انسان, کس چیز نے تجھے غافل کر دیا اپنے رب کریم سے؟ واٹ ہیز میڈ یو away from اللہ سبحانہ وتعالیٰ, what's wrong with you. ٹھیک ہے. تو اللہ ہر چیز میں پرفیکٹ ہے, ہر چیز میں پرفیکٹ ہے. رائٹ. اسی لیے اللہ کو شرک نہیں پسند. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند بھی ہے. جب آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو کی غیرت ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین ڈزنٹ لائک دس کہ میں نے اسے بنایا, میں اسے پالتا ہوں, میں اسے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ مجھ پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کرتا, میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں, تو اسے اکنالج کرنا چاہیے مجھے. یہ اللہ رب العالمین کی غیرت ہے اوبویسلی. دیٹس وائی وی شوڈ لو اللہ. 3 ریزنز میں نے آپ کو دی, اور بھی بہت ریزنز ہیں, لیکن مینلی یہ 3 ہی آپ اپنے ذہن میں لے آئیں تو اللہ سے اپنی محبت انشاءاللہ قائم کریں. اب کچھ ظاہر ہے جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے تو شیطان تو نہیں بیٹھے گا ایک کونے میں, وہ تو فوراً آئے گا. ابھی آپ یہ سوچنے ہی بیٹھیں گے کہ اللہ کتنا امیزنگ ہے اور اللہ نے تجھے کتنا کچھ دیا. ابھی آپ یہ کہیں گے ہی تو پیچھے سے وہ آئے گا یہاں سے لیفٹ سے اور وسوسہ ڈالے گا کان میں کہ اچھا وہ فلانی دعا تو قبول نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر اتنا امیزنگ ہے تو فلانی دعا تو تیری قبول نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا. پھر ایک دم سے آپ سوچیں گے یار اللہ کتنا فورگیونگ ہے, ایک دم سے کان میں ڈالے گا کہ اچھا تو پھر یہ مسئلہ کیوں چل رہا ہے تیری لائف میں. اگر اللہ اتنا فورگیونگ ہے تو پھر سفرنگ تو نہ ہوتی دنیا میں. اگر اللہ اتنا زیادہ مرسیفل ہے تو دنیا میں سفرنگ کیوں ہے؟ تو وہ تو یہ کرے گا. ٹھیک ہے. کئی لوگ ہیں ان کو یقین ہی نہیں آتا میں معاف ہو گیا ہوں, بار بار پوچھتے ہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا, اللہ نے مجھے معاف کر دیا, اللہ نے مجھے معاف کر دیا. اللہ کی معافی پہ شک کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. تو میں آپ کے سامنے کچھ آیات رکھتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہا ہے اور شیطان کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کو یقین ہی نہیں آتا کہ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں انفارچونیٹلی کہ ہاں اللہ نے معاف کر دیا ہے لیکن اس کے ایفیکٹس آئیں گے میرے اوپر. معافی ہو چکی ہے لیکن گناہ کے ایفیکٹس آئیں گے میری لائف میں. دیکھیں معافی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایفیکٹس نہیں آئیں گے. دیکھیں نا, جیسے میرے پاس کوئی معافی مانگنے آئے, میں اسے کہوں کہ گو اینڈ میک یور لائف, آئی ہیو فارگیون یو. نہیں آئیں گے ایفیکٹ, کبھی تنگ نہیں کروں گا تمہیں, کبھی کوٹ نہیں کروں گا اس بات کو. گو. اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہا ہے. میں آپ کو آیات سناتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ وسوسے ہیں. بہرحال آیات سے آپ کو تقویت ملے گی انشاءاللہ, اسٹرینتھ ملے گی. قرآن سے زیادہ کاؤنسلنگ اور کیا چیز کرتی ہے انسان کی. آیات کیا ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, سورہ البقرہ ورس نمبر 186. اب عربک پہ غور کریں. وَإِذَا کا مطلب ہے اینڈ وین, اور اگر ہوتا وَإِن, ان کا مطلب ہے اف. دونوں میں فرق ہے. And when my slaves ask you about me, دوسرا سینٹینس ہے and if my slave asks you about me. دونوں میں پتہ ہے کیا فرق ہے؟ دیکھیں, اگر ایک مدر کا بیٹا گما ہوا ہے اور اسے امید ہے کنفرم آئے گا تو وہ کیا کہے گی؟ when my son will come یا if my son will come. if میں شک ہے, سمجھ رہے ہیں؟ if کا مطلب ہے 50-50, اگر آئے گا. when میں جب آئے گا 100% شور آئے گا. پہلی بات اللہ نے وَإِذَا, اور جب میرے بندے, کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی سمجھے, جب میرے بندے تم سے میرا پوچھیں, ٹھیک ہے, تو کیا کہو. اب یہ ہے when, if نہیں. ٹھیک ہے. اللہ کو کنفرم ہے پوچھیں گے, آئیں گے, کبھی نہ کبھی ضرور آئیں گے. رائٹ. اللہ نے کہا فَإِنِّي قَرِيب, then I am near. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال ہوتا ہے. صحابہ آتے تھے نا کہ ہمیں بتائیں, اس کا بتائیں, اس کا بتائیں. میں آپ کو کچھ آیات دکھاتا ہوں. دیکھیں قرآن میں جب بھی نبی سے سوال ہوا تو اللہ نے آیت میں کہا کہ اے نبی تم ہی جواب دو. مثالیں دیتا ہوں آپ کو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں روح کا. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, آپ جواب دیجئے کہ روح امر رب ہے. کیا کہا؟ آپ جواب دیجئے. اوکے. یسألونک ماذا ینفقون, اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں کیا سپینڈ کریں. کیا کہا؟ قل, جواب دو. سوال کس سے ہوا ہے؟ تم سے. جواب کون دے گا؟ تم. ٹھیک ہے. اسی طرح یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا, اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں, وہ گھڑی کے بارے میں کب آئے گی. قل, جواب دو.
یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں نیو مون کے بارے میں، قل جواب دو. یسألونک عن الخمر والمیسر، قل جواب دو. ہر جگہ کیا کہا؟ قل، رائٹ. اب ادھر آتے ہیں، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب یہ تم سے میرے بارے میں پوچھے، کیا کہا؟ قل، جواب دو میں قریب ہوں. یہاں کہا قل، دیر از نو قل ہے، خود جواب دیا فَإِنِّي قریب. مفسرین نے غور کیا اس بات، کیوں اللہ کے نبی کو نہیں کہا تم کہو؟ یہاں سے ریموو کر دیا ہر واسطے کو، ڈائریکٹ می اینڈ یو، می اینڈ یو، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ. اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ ڈائریکٹ ہے. وہ کرسچینٹی والا حساب نہیں ہے پادری بیچ میں ہے، پہلے سنز اکنالج کرو، وہ اللہ سے صلح کرائے گا تو اللہ معاف کرے گا، یہ نہیں ہے. ڈائریکٹ بلاؤ مجھے، ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسرا، اللہ اتنی محبت کرتا ہے ہم اس سے، آپ سے، کہ اللہ نے کہا میں ڈائریکٹ تجھے جواب دے رہا ہوں. فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، بہت قریب ہوں. ٹھیک ہے، آگے سنیں. اجیب الدعوت الداعی، اچھا یہاں پہ عبادی بھی ہے نا ورڈ، وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی. عبادی جو ہے اس کے دو میننگز ہیں. ایک تو عبادی کا مطلب ہے انتہائی ہمبلڈ انسان. اللہ تعالیٰ آپ کی ہیوملٹی کو اکنالج کر رہا ہے کہ تم بہت ہمبل ہو کر آئے ہو، مجھے پتہ ہے. عبادی کا مطلب ہے مائی سلیوز. یہ بالکل پتہ ہے کیسے ہے؟ آپ میرے پاس آئیں، آپ کوئی سوال پوچھیں، میں آپ کو کہوں کہ اے میرے بیٹے میں قریب ہوں. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہے او بوائے، او گرل، اے شخص میں قریب ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. وَإِذَا سَأَلَكَ انسان، جب انسان تم سے سوال کرے، اللہ نے کہا عبادی، میرا بندہ. یہ بالکل اسی طرح میرا بیٹا، ٹھیک ہے، ہم بیٹے تو نہیں اللہ کے، لیکن عبادی میرے بندے، اس میں اپنائیت ہے. یہ بہت خوبصورت ورڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کہا اجیب الدعوت الداعی اذا دعان. اجیب دعوت الداعی کا کیا مطلب ہے؟ میں آنسر کرتا ہوں کس کی سپلیکیشن کو؟ الداعی. اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی. اللہ کہہ سکتے تھے اجیب الدعوت الداعی مصلی، میں آنسر کرتا ہوں اس پکارنے والے کو جو مصلی، نماز پڑھنے والا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا. اجیب الدعوت الداعی متقی، میں آنسر کرتا ہوں کس پکارنے والے کو جو متقی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اجیب الدعوت الداعی مؤمن، میں تو مومن دائی کو رپلائی کرتا ہوں. نہیں، اللہ نے کہا جو بھی پکارتا ہے اس کو رپلائی کرتا. الدائی کا مطلب ہے پکارنے والا. آپ کو پتہ ہے اس میں کفار بھی آتے ہیں. کبھی کبھی کافر کے دل سے بھی گاڈ نکل آتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کرسچینٹی میں ایک بہت فیمس پریئر ہے کہ او گاڈ اف یو آر دیئر شو می یور سائنس. یہ بہت زیادہ فیمس ہے ان کی. اللہ تعالیٰ سنتا ہے جب وہ بھی کہتے ہیں او گاڈ. دل سے کوئی کرسچن بھی کہے گا نا، یہ کوئی ہندو بھی کہے گا او گاڈ اف یو آر دیئر شو می یور سائنس، ریسٹ ایشورڈ اللہ تعالیٰ اسے راستہ دکھائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے الداعی. اذا دعان، اذا کا مطلب کیا ہے؟ وین. اس آیت میں وین ایور. اب دیکھیں، آپ ملک کے پرائم منسٹر کے پاس جائیں، آپ اس سے ہر وقت نہیں مل سکتے. وہ یہ نہیں کہے گا وین ایور یو ول کم آئی ول میٹ یو. وہ یہ نہیں کہے گا. وہ کہے گا پتر ٹائم لے کر آؤ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ٹائم لے کر آؤ. اللہ تعالیٰ نے کہا وین ایور، جب مجھے پکارو گے میں آنسر کروں گا. اب آپ دیکھیں، یہ ہمیں شاید اتنی بڑی آیت نہیں لگ رہی ہے. سوچیں، ہندو جس کے 33 کروڑ گاڈز ہیں، ٹھیک ہے، بارش کا الگ ہے، کلاؤڈز کا الگ ہے، ایول کا الگ ہے، ٹھیک ہے، بچے فرٹیلیٹی کا الگ ہے، بچے دینے والا، اوکے، اسی طرح جو ہے وہ دولت دینے والی دیوی الگ ہے، رائٹ. اس کو سمجھ نہیں آئے گی کبھی اسے کس کو پکارے. سوچے یہ ایک اللہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے پکارو، کسی بھی چیز کے لیے پکارو، وین ایور، جب پکارو گے. یہ آیا کرسچن کو آپ سنائیں، نو پریسٹ، نو پادری، ڈائریکٹ اللہ کہہ رہا ہے، گاڈ کہہ رہا ہے. آپ سوچیں ان کے لیے کتنی بڑی آیا، کتنی بڑی آیا. آپ کو شاید اتنا نہیں فیل ہو رہا کیونکہ ہم آلریڈی اللہ کو ڈائریکٹ پکارتے ہیں الحمدللہ، لیکن اس میں اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اور اس میں انسانیت کے لیے میسج ہے کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں تمہارا گاڈ ہوں، آئی ایم ون، اور میں ہر وقت تمہیں آنسر کرتا ہوں، رائٹ. ایک تو یہ. دوسرا خوبصورت، انشاءاللہ بہت کام ڈاؤن ہوں گے. یہ آیا قرآن کی سب سے ہوپ فل آیا، سورہ زمر ورس نمبر 53.
امام الرازی، تفسیر الرازی، امام الرازی بہت بڑے مفسر ہیں، وہ اس آیت میں سے 10 پوائنٹس نکالتے ہیں، مجھے جتنے یاد ہیں میں آپ کو اتنے بتاتا ہوں۔ کل یا عبادی، کہہ دیجئے اے میرے بندو، نبی وسلم کہا جا رہا ہے ان کو کہو اے میرے بندو، یہ وہی بات ہے اے میرے بیٹوں، میں آپ کو کہوں سنو اے لوگوں، یا میں آپ کو کہوں سنو او میرے اسٹوڈنٹس، کتنا فرق ہے، اے لوگوں اور او مائی اسٹوڈنٹس، لاٹس آف ڈفرینس۔ پہلی بات امام الرازی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عبادی کہہ رہا ہے، کل یا ایھا الانسان بھی کہہ سکتا تھا، سنو اے انسانوں، اللہ نے کہا نہیں تم میرے ہو، پہلی بات۔ دوسرا اللہ نے اکنالج کیا وہی بات کہ تم بہت 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 بیچارگی میں آئے ہو، مجھے پتہ ہے۔ یہ آیا بائی دا وے کب نازل ہوئی تھی؟ جب مشرکین نے اسلام قبول کرنا تھا، مشرک قبیلوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا ہم ایک کنڈیشن پہ اسلام قبول کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا؟ ہم نے ریپس کیے ہوئے، ہم نے بچیوں کو دفنایا ہوا ہے زندہ، ہم نے عورتوں کے ساتھ بہت برا کیا ہوا ہے، ہم نے جو ہے نا وہ پروسٹیٹیوشن کی ہوئی ہے، ہم نے شرابیں پی ہوئی ہیں، ہم نے لاشوں کو کھایا ہوا ہے، ہم نے آرفنس کی پراپرٹی کھائی ہوئی ہے، ہم نے اپنوں کو قتل کیا ہوا ہے، بھائیوں کو مارا ہوا ہے پراپرٹی کے چکر میں، گارنٹی دو یہ سب معاف ہو جائے گا۔ یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب سوچیں کہ اگر انہیں اللہ معاف کر رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ تو بہرحال پہلے 2 پوائنٹس، عبادی سے مراد ہے تم انتہائی ہمبلڈ آئے ہو، ذلیل ہو کر آئے ہو میرے پاس، آئی نو تم کتنا گر چکے ہو دنیا کے سامنے جھک کے۔ دوسرا پوائنٹ تم میرے ہو، وائی ول آئی ناٹ فارگیو یو، جب تم ہو ہی میرے۔ اچھا آگے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اسرفوا حدیں پار کر دی، اسراف کر دیا ہے، علی انفسہم اپنی جانوں پہ ظلم کر کے۔ اس میں کیا پوائنٹ ہے؟ امام الرازی کہتے ہیں دیکھیں انسان سے معاف ہونا تھوڑا مشکل ہے، کیوں؟ جب آپ کسی انسان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا اس کا کہنا نہیں مانتے، آپ کا تو نقصان ہوتا ہے، اس کا بھی ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ ہوتا ہے نا، وہ انسان ہے۔ میں نے کسی کے پیسے مار لیے، اس کا نقصان ہوگا، ایموشنل بھی ہوگا، فائنینشیل بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کی مدر ہے، آپ کی مدر کو آپ نے بہت تنگ کیا ہے، مدر کتنا پیار کرتی ہے، لیکن اس کو نقصان ہوا ہے، مدر کو ہوا ہے، ایموشنلی ہرٹ ہوئی ہیں، فزیکلی بھی ہرٹ ہوئی ہوگی، ان کی صحت گر گئی بیچاری کی۔ بڑے بڑے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بھی بچوں کو معاف تو کر دیتے ہیں، لیکن بڑا کبھی کبھی مشکل بھی ہوتی ہے۔ جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں نا، انہوں نے بہت 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 تنگ کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی ریزسٹنس آتی ہے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے، ایسے ہی ہے نا، آپ نے دیکھا ہے بھائی بھائی کو نہیں معاف کرتا، ٹائم لگتا ہے کہ نہیں تو نے مجھے ہرٹ کیا ہے، میرا بھی تو نقصان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ امام الرازی کہتے ہیں گارنٹی دے رہا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، میرا تو نقصان تو نے کیا ہی نہیں، میں تجھے کیوں نہیں معاف کروں گا؟ نقصان بھی کس کا کیا ہے؟ علی انفسہم، اپنی جانوں پہ ظلم کیا، میرا تو کچھ نہیں بگاڑا، اگر کچھ بگاڑا ہوتا تو میرے لیے مشکل ہوتا معاف کرنا، سمجھ آ رہی ہے؟ وائی ول آئی ناٹ فارگیو یو، تو نے تو مجھے کوئی نقصان ہی نہیں پہنچایا۔ دیکھیں جب ہم نماز نہیں پڑھتے اللہ کا کوئی نقصان نہیں، جب ہم اللہ کو کہنا نہیں مانتے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا، ہم نے اپنا کیا۔ تو امام الرازی کہتے ہیں اللہ آپ کو گارنٹی دے رہا ہے کہ میں تجھے شورلی معاف کروں گا، کیونکہ تو نے میرا کچھ نہیں بگاڑا ہوتا تو تھوڑی سی وہ ریونج والی فیلنگ نعوذ باللہ ظاہر ہے، اچھا آ گیا یہ، اب آپ میرے پاس آئیں بہت عرصے بعد میرا کچھ بگاڑ کے، تو میں کہوں گا اچھا اب آپ تو ایسی کی تیسی، پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا نا نچاؤں گا اپنی انگلیوں پہ، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بعد جا کے ہو سکتا ہے کو معاف کر دوں کہ ٹھیک ہے جی اب میں نے تمہیں معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نو گرجز، زیرو، نتھنگ، یو کیم آئی فارگیو، رائٹ، یہ ہے گارنٹی۔ اس کے بعد لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ امام الرازی کہتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا لا تقنطوا من رحمتی، کیا خیال ہے؟ رحمتی کا کیا مطلب ہے؟ مائی مرسی، تو بات ایک ہی ہے، رحمت اللہ کیوں کہا؟ یہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں آپ کو کہوں سنو میرے محمد علی سے نا امید نہ ہو، اور میں آپ کو کہوں مجھ سے نا امید نہ ہو، کتنا امپیکٹ ہے جب میں اپنا نام لوں، ٹھیک ہے۔ امام الرازی کہتے ہیں اللہ نے اپنا گریٹسٹ نام ڈالا، رحمت اللہ، اللہ کا گریٹسٹ نام ہے، باقی ایٹریبیوٹس ہیں، ذاتی نام اللہ ہے، پرسنل نام،
باقی اللہ کی صفات ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں 99 جو ہیں، ٹھیک ہے، باقی بھی بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تجھے کہہ رہا ہوں، مایوس نہ ہو، ٹھیک ہے، اس میں امپیکٹ ہے۔ اس کے بعد ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ کہتے ہیں انہ یغفر الذنوب جمیعا، بھی تو ایک ہی بات تھی۔ انہ کا کیا مطلب ہے؟ بے شک میں یغفر الذنوب جمیعا، سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ دوبارہ کیا نام لائے؟ اپنا پرسنل نام، ان اللہ۔ میں آپ کو کہوں میں محمد علی، انشاءاللہ ایوری تھنگ فارگاٹن، میں سب بھول گیا ہوں محمد علی، آپ کہیں گے واہ، مطلب کتنا امپیکٹ ہے سبحان اللہ ان کی اس بات میں۔ تو اللہ یہی امپیکٹ ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہے ان اللہ، میں اللہ سب۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں یغفر الذنوب پہ بھی بات کر۔ ذنوب آلریڈی کیا مطلب ہے ذنوب کا؟ کون بتائے گا؟ گناہوں کی جمع ہے نا، ذنوب کا آلریڈی مطلب ہے سارے گناہ۔ ڈبل ایشورنس ایڈ کر دی، جمیعہ۔ اگر تجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے، جمیعہ، سارے کے سارے، کل ایوری تھنگ، چھپے ہوئے، ڈھکے ہوئے، سامنے کیے ہوئے، پاسٹ میں کیے ہوئے، فیوچر میں کیے ہوئے، سب معاف ہے، رائٹ۔ انہو، بے شک میں، ہول، اور بے شک میں، الغفور الرحیم۔ آخری بات وہ کہتے ہیں انہو الغفور الرحیم پہ بھی بات ہو سکتی تھی۔ دیکھیں عربک میں کتنی گہرائی ہے، اس لیے تفسیر سے قرآن پڑھنا کتنا امپورٹنٹ۔ انہو الغفور الرحیم کا مطلب بے شک میں الغفور ہوں الرحیم ہوں۔ اللہ نے 2 بار کہا بے شک میں اور میں الغفور ہوں الرحیم۔ الغفور غفرہ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، غفرہ کا مطلب ہے پردہ ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک میں اور میں پردہ ڈالوں گا، اور کیونکہ میں رحیم ہوں، میں تجھے معاف بھی کروں گا، پردہ بھی ڈال دوں گا تیرے گناہوں پہ، جتنے مرضی بڑے گناہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دس از اے میسج فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اب اس میسج کے بعد بھی کوئی کہے پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا۔ لوگ عمرے کراتے ہیں، حج کراتے ہیں، تہجد پہ معافیاں مانگ چکے ہوتے ہیں، ہر جگہ معافی مانگ چکے ہوتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اللہ ان مشرکین کو کہہ رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، معافی مانگ لی تو کر دیا ہے، کیسے یقین آئے گا؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہے نا، تو پھر ہم کہتے ہیں یہ نا اللہ کی سزا ہے، یا یہ میرے فلانے گناہ کا کیا دھرا مجھ پہ اب آ رہا ہے، تو یہ تو شیطان ہے۔ obvious سی بات، شیطان تو کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ خوش رہیں، وہ تو کبھی نہیں چاہے گا آپ کو یہ فیل ہو اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، وہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ اللہ کے بارے میں پازیٹیو ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے بارے میں یہ پازیٹیو ہو گیا تو یہ تو اللہ کی طرف چلا جائے گا۔ تو شیطان کہتا ہے نا، اس کو اتنی جلدی تو میں اللہ کی طرف نہیں جانے دوں گا، اس کو تھوڑا سا نیگیٹو تو میں کروں، بلکہ بہت زیادہ نیگیٹو کروں۔ تو اللہ نے آپ کو معاف کیا ہے، آپ کے گناہ کو ملٹیپلائڈ بائی 0 بھی کیا ہے، اس کو چھپا بھی لیا ہے، اس کے ایول ایفیکٹس بھی نہیں آئیں گے آپ پہ، ریسٹ ایشورڈ نہیں آئیں گے۔ کسی سے زیادتی کی ہے آپ نے پاسٹ میں، اللہ سے بھی معافی مانگ لی، اور اگر مل گیا وہ بندہ اس سے بھی مانگ لی، اچھی بات ہے، معاف ہے، ریسٹ ایشورڈ معاف ہے انشاءاللہ۔ اگر نہ ملا فار سم ریزن، اور مل بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، جیسے پاسٹ کے کچھ افیئرز ہوتے ہیں، تو وہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی افیئر میں، رائٹ، اب اس سے معافی مانگنے کا خدشہ ہے تو دوبارہ نہ افیئر چل جائے تو بہتر ہے نہ ہی مانگے معافی، ٹھیک ہے، دوبارہ نہ ہی جائیں، بس یہ کہ اس سے اللہ سے کہیں اللہ بس آپ سنبھال لیں، ٹھیک ہے، تو بس معاف ہے انشاءاللہ، ڈونٹ وری، انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے سچے دل سے توبہ کر لیا، اللہ ضرور معاف کرے گا۔ تو یہ اللہ ہے، رائٹ، تو اللہ کا لو ہے یہ۔ آگے ہم اللہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آپ کا رب بہت ہی کنشائنٹیس ہے، اس کو کہہ سکتے حیا والا، اللہ